اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی۔ ایام فاطمیہ کے عنوان سے اسپیشل پروگرام لے کر محمد اصغر یزدانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہدایت ٹی وی نے مسلسل 2 ویک سے اس سلسلے کو جاری رکھا ہوا ہے۔ اسپیشل پروگرام جناب سیدہ کی عظمت، جناب سیدہ کی فضیلت، شخصیت اور تاریخ جو ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان بی بی کے حوالے سے میں نے گزشتہ کسی پروگرام میں بیان کیا تھا۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں لفاطمہ تسعۃ اسماء عند اللہ عز وجل۔ جناب بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کے 9 نام ہیں اللہ کے نام کس پاس، گویا عند اللہ جو نام ہیں وہ 9 ہیں، معصوم کا فرمان۔ اور وہ 9 نام جو ہیں ان میں سے سب سے پہلا فاطمہ، دوسرا صدیقہ، تیسرا مبارکہ، چوتھا طاہرہ، 5واں زکیہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ اور زہرا۔ ایک بی بی کے نام کے حوالے سے ہم نے گفتگو گزشتہ پروگرام میں کی تھی، ایک آپ کے اسم مبارک کے حوالے سے مختصر سی گفتگو آج کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ ہے صدیقہ۔ صدیقہ کسے کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے علماء کی آراء کئی ایک ہے۔ مختصر یہ کہ صدیقہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے کردار میں، قول و عمل میں صدق پایا جائے، نہ عمل میں کسی قسم کا کوئی کذب ہو اور نہ قول میں کسی قسم کا کذب ہو، اسے صدیقہ کہا جاتا ہے۔ یعنی کردار بھی ایسا ہو کہ کردار میں بھی کہیں کوئی کسی قسم کی کمی موجود نہ ہو، عصمت کے درجے پہ فائز ہو، تو وہی گویا صدیقہ کہلاتی۔ قرآن حکیم میں ارشاد قدرت ہو رہا ہے من الذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک ہم الصدیقون، جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں اور رسول پہ ایمان لاتے ہیں وہی صادق ہے، وہی صدیق ہے۔ پھر قرآن حکیم میں فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، یہاں پہ بھی قرآن حکیم میں صدیق کا لفظ انبیاء اور شہداء و صالحین کے ساتھ آیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہ کان صدیقا نبیّا، حضرت ابراہیم اپنی تمام تر عظمت کے ساتھ خالق حقیقی ارشاد فرماتا ہے کہ وہ صدیق نبی تھے۔ حضرت ادریس کے بارے میں بھی کہا گیا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس انہ کان صدیقا نبیّا ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من وانہ وامہ صدیقہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں یعنی حضرت مریم کو قرآن حکیم نے صدیقہ قرار دیا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ان احادیث کی، ان قرآن حکیم کی آیات اور علماء کے بیان کے بعد جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دادی کو صدیقہ کے لقب سے یاد کرتے ہیں، تو صدیقہ وہی ہے کہ جو عصمت کے درجے پہ فائز ہو۔ اور صدیقہ کیوں نہ ہو؟ آیت مباہلہ میں صادقین کا لقب قرآن نے جن کو عطا کیا
وہ یہی ہستیاں ہیں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی عظمت ہم نے قرآن حکیم کے حوالے سے گزشتہ 2 پروگراموں میں آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آیت تطہیر، آیت مباہلہ، سورہ دہر اور سورہ کوثر کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ قرآن حکیم میں جہاں کہا جاتا ہے وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ، اے صاحبان ایمان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو وہاں سچوں سے مراد بھی مفسرین یہی بیان کرتے ہیں کہ یہی خاندان طہارت ہے کہ جن کا مرکز بطول قرار پاتی۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ نجم الحسن صاحب قبلہ آپ کی مہربانی، آپ اس پروگرام میں بھی تشریف لائے۔ جناب قبلہ علامہ بخاری صاحب قبلہ، آپ کی بھی مہربانی کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے۔ آج کے پروگرام میں ہمارے مذاکرے کے ساتھی تشریف فرما ہے ایام فاطمیہ قبلہ نجم الحسن صاحب جناب سیدہ۔ آج خواہش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ احادیث جو بی بی کی عظمت پہ دال ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ ایک نقطہ جو شاید زیادہ توجہ اس کی طرف نہیں ہوتی، میں اس پہ کچھ مطلب عرض کرنا چاہوں گا، وہ ہے تسبیح حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، کہ یہ تسبیح جو ہر مسلمان پڑھتا ہے ہر نماز کے بعد 34 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار سبحان اللہ۔ سارے مسلمان پڑھتے ہیں، لیکن بعض کو پتہ ہے کہ یہ تسبیح زہرا ہے اور بعض کو نہیں پتہ کہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ تسبیح جو ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے مربوط ہے۔ روایات مختلف ہیں، بعض روایات یہ ہے کہ یہ تسبیح بی بی پہلے سے پڑھتی تھی اور پیغمبر اکرم نے اسی تسبیح کا تحفہ بی بی کو دیا۔ بعض میں وہ واقعہ معروف ہے کہ سیدہ گھر کے امور کے لیے کسی خادم کی جو ہے وہ خواہش کی اپنے بابا سے، تو حضور نے یہ تسبیح جو ہے وہ بیان کی۔ بالآخر کوئی وجہ تو ہے کہ ہر مسلمان اس کو نماز کے بعد پڑھتا ہے، اور اس کو میں اس انداز سے عرض کروں گا، اس زاویے سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بالآخر مومن کی زندگی کا مطمع نظر خدا کی بندگی ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ اب تسبیح کے حوالے سے میں چند ایک باتیں، 1-2 روایات۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار ارشاد فرمایا فواللہ ما ترکتہن منذ علمنیہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول نے جب سے یہ تسبیح مجھے تعلیم فرمائی ہے میں نے ہرگز اس کو ترک نہیں کیا۔ تو سائل نے پوچھا اے مولا کیا جنگ صفین کی راتوں میں بھی ایسا ہی ہوا ہے؟ فرمایا نعم ولا لیلۃ صفین، حتیٰ ان راتوں میں بھی اس تسبیح کا جو ہے وہ ذکر ہے۔ اور علماء یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد مختصر تاکیبات بھی اگر کریں تو تسبیح ضرور پڑھیں۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں، ایک روایت امام محمد باقر علیہ السلام سے ہے ما عبد اللہ بشیء من التحمید افضل من تسبیح فاطمہ علیہ السلام ولو کان شیء افضل منہ لنحلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ علیہ السلام۔ فرمایا اللہ کی حمد و ثنا اس تسبیح سے بڑھ کے نہیں ہو سکتی، یعنی افضل ترین خداوند عالم کی حمد و ثنا اسے ممکن ہے۔ اور آگے جو دلیل دی ہے وہ بڑی قابل غور ہے۔ مولا نے جو دلیل ارشاد فرمائی ہے وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ أَفْضَلُ مِنْهُ، اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ظاہر ہے ان سے بڑا تو معرفت کے مقام پہ کوئی نہیں فائز، پیغمبر کی نظر میں اس سے افضل کوئی اور چیز ہوتی تو پیغمبر اپنی بیٹی فاطمہ کو وہ دیتے، یعنی پیغمبر کی نظر میں جو افضل ترین چیز تھی وہ حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ کو مرحمت فرمائی۔
ایک دو روایات اسی سلسلے میں اور کر کے تو پھر اس پہ تبصرہ بھی عرض کروں گا۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، من سبح اللہ فی دبر فریضہ تسبیح فاطمہ المئ مرتن و اتباہ بلا الہ الا اللہ مرہ غفر لہ، جو شخص، بلکہ روایات میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی وہ جو تشہد والی حالت ہے اس میں رہتے ہوئے فریضہ نماز کے بعد اس تسبیح کو انجام دے اور اس کے آخر میں ایک دفعہ کہے لا الہ الا اللہ، تو پروردگار اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور یہ بھی ہے کہ ظاہراً کہنے میں یہ ہی مئۃ باللسان و الف فی المیزان، کہنے کو یہ ذکر 100 ہے لیکن اپنی وزن اور سنگینی کے اعتبار سے یہ 1000 ذکر ہے خداوند قدوس کا۔ میں یہ عرض کروں گا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی جو آپ نے بیان فرمایا، صدیقہ طاہرہ ان کو جو کہتے ہیں، صدیق کا ایک معنی جو مرحوم علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمایا، وہ کہتے ہیں صدیق اس انسان کو کہتے ہیں جو حقائق کا مشاہدہ کرے۔ یہ بات معمولی نہیں ہے کہ جب انسان اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے بندگی کے اس مرحلے پہ کہ جس کو ہم صدیق کہتے ہیں، تو کائنات کی بہت ساری حقیقتیں ہمیں تو نہیں خبر، جیسے جیسے مقامات بڑھتے ہوں گے کائنات کی ساری حقیقتیں پروردگار، اور انہی میں سے جن ہستیوں کو صدیق قرآن نے کہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَنُورِئَ ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ابراہیم کو اللہ نے کائنات کے ملکوت کا مشاہدہ کرایا۔ تو صدیق وہ ہے جو مقام مشاہدے پہ فائز ہے، خداوند وہ زبان سے نہیں، اپنی اس بصیرت سے اس کائنات میں خدا کی آیتوں اور خدا کی تصدیق کرتا ہے، خالی زبان سے نہیں کہتا کہ لا الہ الا اللہ، یعنی خدا کی وحدانیت کے جلوے اس کائنات میں مشاہدہ کر کے وہ جو انسان کہے، وہ صداقت کی اس منزل پہ جس کو صدیق کہتے ہیں۔ تو سیدہ، اور یہ مقام ظاہر ہے کہ انسان کو حاصل ہوتا ہے بندگی، عبودیت، پروردگار کی اطاعت کے توسط سے۔ تو جس سیدہ کی تسبیح کو پروردگار نے یہ عظمت عطا کی ہے اور اس کے بارے میں اتنے فضائل موجود ہیں، میرے خیال میں ہم موجود تھے، شاید آپ بھی قبلہ موجود تھے، کہ آیت اللہ العظمیٰ آغا لنگرودی یہاں پہ تشریف لائے، تو مطلب ماہ مبارک کے رمضان تھا اور نماز انہوں نے پڑھائی اور میں پیچھے تھا، تو میں نے وہ دعا جو نماز کے بعد پڑھنا مستحب ہے فوراً اس کو شروع کیا۔ تو آغا صاحب نے پیچھے مڑ کے مجھے کہا کہ یہ دعا بعد میں پڑھنا، پہلے تسبیح جناب سیدہ، اللہم صلی اللہ علیہ، یعنی تسبیح جناب سیدہ کی اس میں ایک روایت میں عرض کروں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تسبیح کے ساتھ نماز پڑھنا جو ہے نا، اگر کوئی 1000 رکعت نماز مستحب پڑھے اور تسبیح نہ پڑھے، یہ تسبیح والی اس سے بہتر ہے، تسبیح کے ساتھ ہونا چاہیے۔ امام صادق علیہ السلام سے ہی روایت ہے کہ کسی نے پوچھا مولا یہ جو قرآن میں آیا ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر جو ہے وہ زیادہ کرو، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا ہماری جدہ فاطمہ تو زہرا کی تسبیح جو ہے ذکر کثیر خدا ہے۔ ماشاءاللہ، میں نے مفاتی کے کسی باب میں اس بات کو پڑھا تھا کہ تھوڑی سی معلومات کے لیے جو میرے ذہن میں فوراً تسبیح کی بات آپ نے شروع کی تو میرے ذہن میں آئی کہ جب جناب سیدہ کو پیغمبر گرامی نے یہ تحفہ دیا کہ بیٹی میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتاؤں کہ جو اس کنیز سے بھی بہتر ہو، تو یہ تسبیح جو ہے وہ بیان کی، تو اس کے بعد جناب سیدہ نے ایک دھاگا لیا، اس دھاگے پہ کچھ گریں باندھیں جن پہ تسبیح جو ہے وہ پڑھی جاتی تھی، اور پھر اس کے بعد جب یہ واقعہ احد ہوا تو جناب سیدہ نے احد کی مٹی جس میں خون ملا تھا شہداء کا، اور خاص طور پہ سید الشہداء حضرت حمزہ کا، اس جگہ سے مٹی لی اور اس کے دانے بنا کے اس پہ تسبیح پڑھنا شروع کر دی۔ وہ مفاتی میں یہ جملہ جو ہے وہ موجود ہے کہ یہ سلسلہ پھر خاندان طہارت میں مسلسل جاری رہا کہ سید الشہداء حضرت حمزہ کی قبر کی مٹی جو ہے اس سے وہ تسبیح بناتے تھے
تا کہ واقعہ کربلا ہوا، اور واقعہ کربلا کے بعد پھر خاک شفا کی عظمت اور خاک شفا کی جو ایک فضیلت ہے اس کے پیش نظر یہ سلسلہ خاندان طہارت سے بدل کے پھر کربلا کے حوالے سے شروع ہوا۔ قبلہ بخاری صاحب، جناب سیدہ احادیث کی روشنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد، والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ محترم ناظرین کی خدمت میں اسلام عرض کرتے ہیں، جناب سیدہ کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی حیات طیبہ پر روشنی ڈالی جا رہی ہے، اور جیسا کہ علامہ یزدانی صاحب نے فرمایا کہ پچھلے جو پروگرام ہو چکے ان میں قرآن مجید میں جو آیات چار مخصوص جناب سیدہ فاطمہ زہرا کے متعلق آئی ہیں ان کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے۔ آج جو ہے محور جو ہے وہ احادیث رسول کریم اور ائمہ اطہار ہے جو کہ بی بی سلام اللہ علیہ کے بارے میں نازل ہوئی فرمائی گئی ہے۔ میں عرض کروں کہ جب ہم اہل بیت کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اہل بیت میں اہل بیت کا مرکز سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، تو لہٰذا جتنی بھی اہل بیت کی شان میں آیات ہوں یا روایات ہوں، احادیث ہوں، ان میں بی بی سلام اللہ علیہ چونکہ مرکز ہیں اہل بیت کا، تو وہ بھی اسی طرح اہل بیت کی جو فضیلت ہے، یوں کہنا چاہیے جی کہ اہل بیت رسول کی عظمت کے دو انداز ہیں، ایک تو مجموعی اہل بیت کے بارے میں ہے، اور پھر ایک یہ ہے کہ علیحدہ علیحدہ فرد کے بارے میں جو خاص انہی کے بارے میں بات ہوئی ہے۔ تو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ تو جو پہلی بات کہ جو تمام اہل بیت کی شان میں آئی ہے، پھر ان میں بھی مرکز بطول اور ان میں بھی مرکز بی بی سلام اللہ علیہ ہیں، اور یہ حدیث تو تمام اہل سنت کی مشہور کتابوں میں بھی ہے اور ہماری کتابوں میں بھی ہے، اور یہ حدیثوں میں مرکز و محور حدیث، خود یہ حدیث سب حدیثوں میں مرکز و محور ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ أَوَّلُهُمَا کتاب اللہ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورِ فَخُذُوهُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَرَغَبَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمْ فی اہل بیت۔ یہ 3 دفعہ آپ نے جملہ فرمایا۔ یہ جو حدیث ہے اس کے راوی جو ہیں زید بن ارقم ہیں، جو کہ فرما رہے ہیں کہ غدیر خم کے موقع پر یہ ارشاد فرمائی گئی، اور کئی طرح سے یہ حدیث آئی ہے، اور مشہور یہی ہے انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ اور یہ حدیث صرف ایک حدیث، اسی پر عمل کیا جاتا صدر اسلام کے مسلمانوں سے لے کر قیامت تک کے انسانوں کے لیے یہ ایک حدیث ہی جو ہے یہ بالکل صراط مستقیم پر ان کو لے جا سکتی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری اطرت اہل بیت ہے، اور اہل بیت کے ساتھ اطرت کا لفظ ہے جو کہ خونی رشتے کی بات ہے کہ یہ میرے اہل بیت ہے۔ اگر تم نے ان دونوں کے دامن سے تم متمسک رہے تو تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے، اور یہ گارنٹی میں دیتا ہوں کہ انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، کہ یہ دونوں قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ قیامت میں حوض کوثر پر میرے پاس پہنچ جائیں۔ تو یہ گارنٹی ہے اس میں رسول پاک کی کہ اگر تم نے قرآن کو لیا اور ساتھ اہل بیت کو لیا تو تم ہمیشہ صراط مستقیم پر رہو گے، گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو لہٰذا یہ حدیث متواتر ہے، سنی شیعہ کتابوں میں موجود ہے، اور صحیح مسلم میں بھی ہے، سنن دارمی میں بھی ہے، اور اسی طرح
احمد بن حنبل جو ہیں انہوں نے بھی اس کو نقل کیا ہے، سنن کبریٰ نے نقل کیا ہے، فرائد السمتین نے نقل کیا ہے، یعنی اس کو حدیث کے جو منابع اور مناخذ ہیں یہ آیت اللہ سید حسین بروجردی ان کے زمانے میں تقریب بین المذاہب اور مصر کے جو مفتی تھے ان سب نے مل کے ایک نکالا تھا یعنی کتابچہ جس میں ساری طول و تفصیل اور سند سب دی ہوئی تھی. تو یعنی یہ ایک ایسی حدیث ہے جو متواتر ہے. تو پس رسول پاک جن کو چھوڑ کے گئے ہیں وہ قرآن ہے اور اہل بیت ہے. اور اہل بیت میں مرکزی حیثیت کس کی ہے؟ اہل بیت میں مرکزی حیثیت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ہے. وہ آپ حدیث قصہ سامنے رکھیں. اس میں حدیث قصہ جو ہے وہ ہمارے ہاں تو جو جابر ابن عبداللہ انصاری رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں جنہوں نے جناب فاطمہ زہرا سے ہی نقل کی ہے. اور ہمارے برادران اہل سنت کے ہاں اس کو جناب ام المومنین حضرت سلمہ نے بھی بیان کیا ہے اور جناب ام المومنین حضرت عائشہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ یہ پانچ تن پاک جو ہیں یہ چادر کے نیچے جمع ہوئے اور بی بی ام سلمہ آگے بڑھیں اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بھی آ سکتی ہوں. تو آپ نے فرمایا تھا کہ انکے علی خیر، یا مثلا کہا گیا کہ تو جس مکان پر ہے انکے علی مکانک، اپنی جگہ پر رہے. تو یعنی تو اس قابل نہیں ہے، اگرچہ تو خیر پہ ہے، نیکی پہ ہے، تقوی پر ہے، پرہیزگاری پہ ہے، رسول کی بیوی ہے، ام المومنین ہے، لیکن یہ مقام جو اہل بیت کا ہے اس میں تو نہیں آ سکتی. اسی طرح بی بی عائشہ سے بھی روایت ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے اس میں تو یہ ہے کہ مجھے جھڑک دیا گیا کہ پیچھے رہیں. تو لہٰذا جب رسول پاک کی ازواج جو ہیں ان کے سامنے یہ واقعہ ہوا اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہیں اہل بیت، اور رسول پاک نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ ہیں میرے اہل بیت. اور اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جب جبرائیل کو بھیجا اور اپنے رسول کو سلام بھیجا اور اس میں یہ فرمایا گیا. اور اسی طرح جب اسی حدیث میں آیا ہے کہ جب فرشتوں نے سوال کیا اور پروردگار یہ کون ہیں، تو جس ہستی کو مرکز قرار دیا گیا ہے وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. اور پھر اس قطع نظر اس کے اگر ہم ویسے بھی غور کریں تو جب اہل بیت ان پانچ کو قرار دیا جائے تو نسبت جو جناب سیدہ کی رسول کے ساتھ ہے باقی سب کی نسبت بعد میں آتی ہے. یعنی اصل رابطہ مطلب جناب سیدہ پیغمبر گرامی کی بیٹی، حسنین ان کے پھر فرزند، حضرت علی ان کے جو ہیں وہ شوہر. تو گویا اس اعتبار سے بھی جو پیغمبر سے قریبی ربط اور تعلق بنتا ہے وہ جناب سیدہ کا بنتا ہے قطع نظر حدیث قصہ کے. بی بی سلام اللہ علیہ کو کہا جاتا ہے کہ بی بی جو ہیں وہ نبوت کبریٰ اور ولایت عظمیٰ کے درمیان حلقہ وصل ہے. حلقہ وصل ہے تو ظاہر ہے کہ مرکز اہل بیت ہیں. تو لہٰذا ہر وہ فضیلت جو اہل بیت کی شان میں آئی ہیں بی بی اس کی اولین مصداق ہے. تو اہل بیت اطہار وہ ہیں کہ جو صاحب عصمت ہے، سب کے سب جو ہیں معصوم ہیں اور مخلوق خدا پر گواہ بن کر آئے ہیں اور قرآن کے قرین اور ساتھی بن کر آئے ہیں. قرآن کے ترجمان ہیں، قرآن کے مفسر ہیں، قرآن کے جو بھی علم خداوندی ہے قرآن مجید کی شکل میں آیا ہے اور اس کے ترجمان ہیں، مفسر ہیں، اور ہر چیز جو قرآن میں موجود ہے وہ ان کو معلوم ہے. حدیث ہے کہ جس میں فرمایا گیا ہے نزہونا عن الربوبیہ ورفعوا عنا حظوظ البشریہ فلا یقاس بنا احد من الناس. ہمیں ذات ربوبیت سے نیچے اور حد بشریت سے بالاتر قرار دو، کوئی انسان ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو لہٰذا یہ حضرت علی نے بھی فرمایا لا یقاس بنا خلق، نہج البلاغہ میں فرمایا کہ امت میں کسی کا قیاس ہم پر نہیں کیا جا سکتا. تو لہٰذا یہ وہ ہستیاں ہیں
کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر اور ان یہ کی رسول عظمت پاک کو کے دیکھ لیے کے ہے وہ اور ان کے بعد یہ ہستی ہیں جی یعنی کہ عظمت کو دیکھ کے بعض بندے جو اشتباہ میں پڑ جاتے ہیں کہ ان میں تو وہ صفات پائی جا رہی ہیں کہ جو الوہیت کے لیے مطلب قرار دی جاتی ہیں، تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ ہمیں اس سے جو ہے وہ توحید جو ہے وہ اپنے طور پہ علیحدہ ہے، اس کے ساتھ ملانے کی کوشش نہ کی جائے اور بشریت سے ہمیں بلند و بالا تر جو ہے وہ رکھا جائے۔ قبلہ آپ سے سوال، فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، حدیث اتنی مستحکم ہے کوئی بندہ اس کا انکار نہیں کرتا، اور یہ حدیث واحد حدیث ہے کہ جو سیاستہ میں معتبر ترین کتابوں میں موجود ہے۔ فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ جب یہ کہا گیا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے تو عام طور پہ اس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہمارے ہاں اردو میں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، حالانکہ بذات منی کا معنی جگر کا ٹکڑا نہیں۔ اور پھر یہ کیوں فرمایا پیغمبر گرامی نے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ میں عرض کروں گا کہ وہ تو خیر کسی نے شاید اپنے اعتبار سے جو ترجمہ کیا ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ ایک محاوراتی ترجمہ ہے، خالی ایک، اور اس کا معنی ایک احساساتی تعلق بنتا ہے، جیسے شامل ہے جس میں کہتے ہیں میرے بچے میرے دل کی، اور جس نے کیا اس نے بھی شاید اچھی نیت سے کیا ہے، اچھی نیت لیکن سے۔ یہ ہے کہ اصل وہی ہے جو آپ نے بیان فرمایا ہے، فاطمۃ بضعۃ منی کا معنی یہ ہے کہ خود، اور یہ جو آپ مطلب ابھی جو گفتگو ہوئی کہ سیدہ کی ذات جو ہے جو اہل بیت علیہم السلام کے درمیان جو محور قرار پا رہی ہے، اس کی وجہ یہی حضور کی یہی حدیث اس سے سمجھ میں آتی ہے۔ بلکہ میں ایک حدیث میں پیغمبر نے خود ارشاد فرمایا، من زار فاطمۃ کمن زارنی، جس نے میری بیٹی فاطمہ کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی۔ یا مثلا حدیث میں ارشاد فرمایا، من احب فاطمہ ابنتی فہو فی الجنت معی، جس نے میری بیٹی فاطمہ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یا یہ ساری چیزیں اب یہاں پہ کہ امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، وَلَقَدْ كَانَتْ علیہ السلام، یعنی فاطمہ تو ہماری جدہ فاطمہ جو ہیں، مفروضۃ الطاعۃ علی جمیع من خلق اللہ من الجن والانس والطیر والوحوش والانبیاء والملائکہ، یہ اس کا معنی بنتا ہے، مفہوم کہ جس پہ پیغمبر کی اطاعت واجب ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے جنوں میں سے، انسانوں میں سے، پرندوں میں سے، حیوانات میں سے، انبیاء اور ملائکہ جن کو خلق کیا ہے ان پہ ہماری دادی فاطمہ کی، جناب زہرا کی اطاعت واجب ہے۔ کس اعتبار سے؟ پیغمبر علیہ السلام، لہٰذا وہ جو پیغمبر کا حصہ ہیں یہ خالی احساساتی جز نہیں ہے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میں شاید پہلے بھی ایک پروگرام میں عرض کیا، بضعۃ منی گویا میرا تسلسل ہے، گویا میری حقیقت کا تسلسل ہے، میری شخصیت کی کنٹینیوشن جو ہے وہ فاطمہ زہرا ہے، یعنی جو حیثیت آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ تصور کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ کہیں، سوال یہ پیدا ہو کہ مثلا ایک زاویہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں جو قرآن ان کے سینے پہ اترا ہے، خدا نے جتنا ان کو علم دیا ہے اتنا کسی اور کو نہیں دیا، تو عرض یہ ہے کہ یہی وہ ہستی ہیں جو دعویٰ جن کا یہ ہے، اور قرآن کی تائید ان کے لیے ہے کہ جو پوچھنا چاہتے ہو ہم سے پوچھ لو، ہم اس عالم کے تمام تر حقیقتوں کو جانتے ہیں، اور یہ دعویٰ آج تک نہ ثابت ہوا ہے باطل، اور نہ یہ باطل ثابت ہو سکتا ہے، امکان بھی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان ہستیوں سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی ہو اور انہوں نے سوچا ہو کہ اچھا کہیں پوچھ کے بتائیں گے، تحقیق کر کے بتائیں گے۔ لہٰذا فاطمہ جو بضعۃ منی کی منزل پہ فائز ہے، اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی؟ یہ عام، یہ مطلب میں اس کو سادہ لفظوں میں عرض کروں، سیدہ جو ہیں وہ جنت کی خواتین کی سردار ہیں، سیدہ کے بچے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اب جنت تو اس خاتون کی ہے اور اس کے بچوں کی ہے، یعنی اس مقام پہ جب فائز کر دیا گیا ہے، ریاست اور صدارت جنت میں زہرا کی ہے اور زہرا کے بیٹوں حسنین کی ہے، یعنی جنت میں آپ تصور کریں کون کون ہے، جنت میں کس کس منزلت کے لوگ ہوں گے، اس میں جو سرداری کے مقام پہ فائز ہے
وہ حضور وہ کی یہی 5 ہے، یہی 5 ہے۔ قبلہ بخار صاحب، مطلب قبلہ سے بھی میں نے سوال کیا، اور میں واقعاً اسی پروگرام میں ایک سوال میرے ذہن میں آیا کہ عموماً کہا جاتا ہے کہ فاطمہ بضعۃ منی کا ترجمہ جو آسان ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ بھائی بی بی جو ہے وہ مطلب خواتین کے لیے نمونہ عمل ہے، مردوں کے لیے پیغمبر، اور سیدہ جو ہے وہ رسالت کا جزو اس لیے ہے کہ وہ دنیا جہاں کی جتنی عورتیں ہیں ان کے لیے نمونہ عمل ہے۔ وہ ایک روایت جو قبلہ نے پچھلے پروگرام ایک میں مذاکرے میں بیان کی، وہ فوراً میرے ذہن میں آئی کہ سرکار امام زمانہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے اپنی جد کی سیرت اسوہ حسنہ ہے، میرے لیے اسوہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ بات بھی پھر اس طرح سے اتنا اس طرح نہیں ہے کہ صرف عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہے، نہیں، جب معصوم امام یہ کہتے ہیں کہ وہ میرے لیے نمونہ عمل ہے تو اس کا مطلب یہ کہ فاطمہ بضعۃ منی کو بھی پھر عمومی لحاظ سے لینا چاہیے پیغمبر کی سیرت کا پرتاؤ۔ کیا فرماتے ہیں؟ جیسے ہے کہ یہ جو حدیث ہے فاطمہ بضعۃ منی، اس کے علاوہ دوسری حدیث بھی ہے جس میں کہا گیا الفاطمۃ منی وانا منہا، فاطمہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ بالکل اسی طرح جس طرح کہا گیا ہے حسین منی وانا من حسین، اور اسی طرح حسن منی وانا منہ، علی منی وانا منہ، اور جناب سیدہ کے لیے آیا ہے الفاطمۃ منی وانا منہ۔ تو یہ حدیث جو ہے حقیقت محمدیہ ایک ہی ہے، اور یہ اسی نور محمدیہ اور حقیقت محمدیہ کے ہی سارے ٹکڑے ہیں، اسی کے جز ہیں۔ تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہ جو ہیں وہ خواتین کے لیے رول ماڈل ہیں، تو چونکہ ظاہر ہے کہ خواتین کے کچھ اپنے مسائل ہوتے ہیں، جو کہ ظاہر ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ مرد ہے، اور ضرورت ہے کہ ان مسائل میں بھی کوئی رول ماڈل ہو، تو اس لحاظ سے کہا جاتا ہے بی بی کے لیے۔ وَإِلَّا بی بی کا جو عبادت کی بات ہو، سخاوت کی بات ہو، یا اپنے بابا کی خدمت کی بات ہو، یا شوہر یعنی گھر کو چلانے کی بات ہو، یا دوسرے جو بھی مسائل جو عمومی مسائل ہیں، ان سب میں بی بی سلام اللہ علیہ حجت ہیں۔ اور جب امام زمانہ فرما رہے ہیں کہ میری جدہ جو ہے میرے لیے حجت ہے، اور اسی طرح امام حسن عسکری کی جو حدیث ہے فرمایا کہ نحن حجت اللہ علی الناس، اور فرمایا کہ جدی والفاطمہ تو حجت علینا، اور بی بی سلام اللہ ہم پر حجت ہے۔ تو یہ 11 اماموں کے لیے جو حجت قرار پائی ہے، اور اس میں پھر یہ ہے کہ ولایت کا دفاع کرنے میں، امامت کو بیان کرنے میں، حق کی خاطر قیام کرنے میں، اور ظالموں کا مقابلہ کرنے میں، یہ وہ ساری جہتیں ہیں جو سینکڑوں نکلتی ہیں، تو اس میں بھی سلام اللہ علیہ سب کے لیے حجت ہے۔ قبلہ سوال ایک اور میرے ذہن میں فوراً آیا، واقعاً میں مطلب بی بی کی عظمت کا جو ایک بلند پروازی ہے اس کے حوالے سے میرے ذہن میں کئی سوالات جو ہیں وہ آ رہے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ بی بی خواتین کے لیے رول ماڈل ہے، تو اس کا مقصد کچھ یوں بنتا ہے کہ خواتین کن حدود میں رہ کے دین کی خدمت کر سکتی ہیں، وَإِلَّا اگر ذہن جو ہے وہ جاتا ہو مخصوص مسائل کی طرف تو بی بی تو بطول ہے، اس اعتبار سے تو خواتین جو ہیں ان کے حوالے سے تو نہیں وہ کہا جا سکتا بطول کا، تو مطلب یہ کہ وہ جو ان کے ماہانہ مسائل اور وہ بی بی کے ہاں تو موجود نہیں ہے۔ ظاہر 2 بی بی ہیں، حضرت مریم ہیں اور بی بی فاطمہ، لیکن شوہرداری، بچوں کا خیال کیسے کرنا، گھر کو کیسے چلانا، یعنی اس مسئلے ایک مسئلے سے ہٹ کے بھی باقی مسائل اور بھی ہیں جو خاص خواتین کے لیے۔ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے بہرحال قابل توجہ بھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس کو 2 اس میں تقسیم کریں کہ ظاہر ہے کہ یہ معصوم ہستیاں کچھ چیزوں میں استثناء حاصل ہیں، ٹھیک ہے جی، سیدہ کی ذات اقدس کو یہ بات حاصل ہے۔ یہ جو فضیلت ہے کہ وہ بطول ہیں، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ ان مسائل سے آگاہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا نقطہ وہی ہے جو قبلہ نے بیان فرمایا۔ میں اگر آپ کی اجازت دے حدیث جناب سیدہ سے ایک روایت یہاں پہ ہے اپنے شوہر نامدار سے، بہت ہی میں کہتا ہوں یہ ہے وہ نمونہ سیدہ کی ذات، یہ روایت قابل غور ہے۔ یا ابا الحسن انی لاستحیی من الہی ان اکلف نفسک ما لا تقدر علیہ۔ یا ابا الحسن میں خداوند عالم سے حیا کرتی ہوں
مجھے بارگاہ ربوبیت میں حیا آتی ہے کہ میں آپ کو ایک ایسی چیز کہوں جس پہ آپ قادر نہیں ہیں، یعنی شوہر کو ایک ایسی تکلیف دوں کہ وہ شوہر اس کو انجام نہیں دے سکتا اور میری خواہش ہو کہ میرا شوہر یہ انجام دے۔ یہ ہے نمونہ عمل، یہ ایک زاویہ ہے کہ سیدہ نے فرمایا کہ میں اپنے شوہر، بلکہ شاید روایت یوں بھی ہے کہ جب آخری وقت تھا تو میں عرض کیا کہ غالباً روایت کا مفہوم تقریباً میرے ذہن میں ہے کہ سیدہ تم نے کبھی زندگی میں خواہش نہیں کی، مقصد یہ ہے کہ زوجیت کے رشتے میں اور باقی زندگی کے امور میں اگر بحیثیت خاتون دیکھا جائے تو یہ روایت انی لاستحیی من الہی ان اکلف نفسک ما لا تقدر علیہ، ابوالحسن آپ سے میں یہ کیسے، میں بارگاہ خدا میں مجھے حیا آتی ہے کہ میں ایسا کام کہوں جو آپ کر نہیں سکتے۔ لہٰذا شوہرداری میں یہ طرز عمل اگر آ جائے، اس سے بھی بالا تر ہے، جو کر سکتے تھے اس کی بھی خواہش نہیں کی۔ سبحان اللہ، یعنی سیدہ نے تو امیر المومنین سے ان چیزوں کی بھی خواہش نہیں کی مقصد جو یہ ہے کر کہ سکتے تھے۔ البتہ اس کو ایک اور نقطہ بھی ظاہر ہے کہ عصمت کے اس مقام پہ جب یہ ہستیاں فائز ہیں تو ظاہر ہے کہ تھوڑا سا معیار بھی بلندتر ہے، یعنی آخری منزل ہے کہ زوجہ ایسی خواہش نہ کرے، علی جیسا شوہر خواہش ہو کہ میری زوجہ کوئی خواہش کرے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال ایک اصول کلی دے دیا ہے کہ ایسے معاملہ اگر شوہرداری کا مسئلہ ہے تو ایسی زندگی بسر کرو کہ ایک دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنو، ورنہ خدا کی بارگاہ میں شرمندگی کا احساس ہوگا۔ اچھا قبلہ، ایک سوال فوراً پھر میرے ذہن میں آیا اور بہت اچھا، ظاہر نہج البلاغہ میں سرکار حضرت امیر المومنین نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ عورت میں عموماً 3 قسم کی کمی جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے، اور وہ کمی یہ کہ وہ ناقص الحصہ ہوتی ہے، یعنی مرد جو ہے اس کو 2 حصے ملتے ہیں، عورت کو یعنی بیٹی کو 1 حصہ ملتا ہے۔ ناقص العبادت ہوتی ہے، کچھ دن ایسے آتے ہیں مہینے میں کہ جس میں وہ عبادت جو ہے اس کو معافی مل جاتی ہے یا جو ہے۔ تیسری بات یہ کہ اس کی گواہی بھی 2 گواہیوں کے، یعنی 2 ہوں تو 1 کے برابر۔ تو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ ناقص الحصہ ہے، ناقص العقل ہے اور ناقص العبادہ ہے، لیکن کیا یہ چیزیں بی بی میں بھی موجود تھیں؟ جی، بی بی سلام اللہ علیہ میں یہ چیزیں موجود نہیں تھیں، چونکہ بطول ہیں تو لہٰذا اس حساب سے آپ کی کبھی عبادت نہیں چھوٹی، اور روایات میں ملتا ہے کہ ادھر امام حسن علیہ السلام کی اور امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے اور بی بی تھوڑی دیر بعد مسلح عبادت میں مصروف ہے، تو لہٰذا عبادت کے حساب سے بھی نہیں۔ اور اس طریقے سے وہ بی بی ہیں کہ جو عقل کل ہیں، اور ان کو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہیں، اور وہ بھی جو ہے کہ وہ عمومی حیثیت سے کہی ہے یہ بات کہ عموماً ایسا ہی ہے، عموماً ایسے ہوتا ہے، یعنی جو اس کو قانون کہا جائے، وَإِلَّا خود معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں بعض خواتین اتنی ذہین اور فتین ہوتی ہیں کہ بڑے بڑے مرد جو ہیں ان کے سامنے اتنی عقل نہیں رکھتے، تو یہ مجموعی طور پر بات ہے کہ مجموعاً انسان جو ہے اس کی بھی بعض علماء نے کی ہے، اس کی تشریح کی ہے۔ نمبر 1، ناقص وہ جو حصہ ہے اس کو اس میراث سے ملتا ہے، بالکل کو ساری ملی، میں نہیں عرض کرتا، ملنی چاہیے، میں عرض کرتا وہ ہوں، تو عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر شریعت نے کہا ہے کہ اس کو حصہ کم دو تو عیناً فطری ہے۔ کیوں؟ گھر کے نظام چلانے کی بنیادی ذمہ داری عورت کی نہیں ہے، مرد کی ہے، یعنی جس گھر میں ہوگی یہ بعض لوگوں نے، میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ خود جو نہیں یہ جو بیان کیا گیا ناقص، اس ناقص کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین نے اس وجود کو ناقص خلق نہیں کیا۔ ناقص سے یہ مراد نہ لیا جائے کہ اس کی توہین ہے، ناقص سے مراد یہ کہ اس کا حصہ تھوڑا ہے۔ میں بھی عرض کر رہا ہوں، نہیں اگر ایک عمومی مفہوم یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یعنی بیکار مخلوق ہے، جسمانی ساخت میں ناقص نہیں، ایسی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر اس کو انتظامی معاملہ، یہ انتظامی معاملہ ہے، مثلا اقتصادی معاملہ ہے، اور اس کے علاوہ اس کی گواہی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے خاتون کو زیادہ تر احساسات کے ساتھ خلق فرمایا ہے، مرد ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب خاتون گواہی دیتی ہے تو احساس غالب ہوتا ہے، اور وہ جو واقعے کی اصل حقیقت ہے وہ دیکھنے کی بجائے
وہ احساسات کی حوالے سے گواہی دیتی ہے، لہذا یہ بھی بات ہے۔ اسی طرح ورنہ دیکھا جائے کہ اگر ناقص العقل، اس پہ بھی بعض نے اعتراض کیا ہے، کہا کہ یہ جملہ امیر المومنین کا ہے ہی نہیں۔ بہرحال اگر ہو بھی تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ عورت بحیثیت ہے، عورت اس کے پاس عقل نہیں ہے۔ بہت ساری خواتین آج اس زمانے کے اندر ہم دیکھتے ہیں، مفسر قرآن ہمارے پاس موجود ہیں، ایسی خواتین ہیں جو مجتہد ہیں، ایسی خواتین ہیں جو واقعاً جن کے علم کے مقابلے میں بڑے بڑے مرد جو ہیں وہ ناقص العقل نظر آتے ہیں۔ یہ صحیح، لیکن بہرحال کچھ چیزیں ایسی ہیں، فرض کریں کہ امام نہیں ہو سکتے۔ آغا صاحب مسئلہ کریشن کا ہے، مسئلہ تکوین کا ہے، جیسی چیز ہوگی اس کے لیے قانون بھی ویسا ہوگا۔ وہ یہ تکوینی مسائل ہیں۔ اپنے طور پہ وہ عورتوں میں ایک حیثیت عورت کی جو ہے وہ مسلم، میں عرض کرتا ہوں بی بی تو ویسے استثناء ہے، جیسے قبلہ نے بیان فرمایا، ورنہ یہ ہے کہ خاتون کو اگر آپ اس ناقص سے قرار دیں گے تو کیا اسلام کو کیا آپ پیش کر رہے ہیں؟ اس ناقص کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ نے بیکار وجود خلق کیا ہے، نہیں، اپنی اپنی جگہ پہ اس کی توجیہ یہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ خاتون ناقص العقل ہے، یعنی واقعاً ایسا نہیں ہے، اور باقی معاملات بھی ایسے ہیں، لہٰذا مسئلہ تکوین کا۔ اگر صاحب میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بنیادی طور پہ اس ناقص سے مراد یہ ہے کہ جب گواہی دی جاتی ہے تو اس کے دو میں سے اس میں یہ کہا جا رہا ہے، اس اعتبار سے نقص یہ نقص ہے۔ لفظوں سے تبادل کچھ اور ہوتا ہے، نہیں، آپ جس تبادل کی طرف متوجہ کر رہے ہیں ہم متوجہ ہیں کہ عورت کوئی مطلب اس طرح اس میں نہیں ہے کہ اس کو کوئی حقیر سمجھا جائے، یہ تو اپنے طور پہ، لیکن حقیر نہیں ہے، لیکن یہاں پہ جب ناقص کہا جاتا ہے، یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جو خواتین میں جو انسان کامل ہوئی ہیں، مثلا اس معیار کی جو رسول پاک نے فرمایا کہ وہ آسیہ بنت مزاحم، وہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ، اور جناب فاطمہ الزہرا، اور ادھر 1,24,000 انبیاء کی لسٹ ہے، اور ادھر اس معیار کی جو ہے وہ 4 بیویاں فرمایا، ٹھیک ہے، اور فرمایا فاطمہ ان سب میں سید و سردار ہے، ٹھیک ہے، اور فرمایا سب بیوی کے لیے کہ یہ اولین و آخرین خواتین جو ہیں ان کی سردار ہے۔ تو لہٰذا جب بات ہوگی مجموعی اور کلی ہوگی، ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے کہ جب قبلہ اصل میں میرے خیال میں حقوق نسواں کے حوالے سے ذرا زیادہ جذباتی ہو گئے ہیں، ہمارا ہدف بھی یہ نہیں تھا، اس لیے حقیر نہیں ہے۔ البتہ یہ بھی مسلم ہے کہ 2 عورتیں مل کے ایک بندے کے برابر گواہی دیتی ہیں۔ پھر یہ کہ یہ بھی حقیقت ہے کہ کچھ دن عبادت اس پہ مفقود ہوتی ہے، عبادت سے وہ معذور ہوتی ہے، مطلب ساری جگہ۔ پھر یہ بھی اپنے طور پہ ٹھیک ہے کہ حصہ جو ہے وہ بھی تکوین کا، میری گزارش سنیں نا، مطلب شریعت میں یہ چیزیں ہیں نہیں، سب مسئلہ جس کا بھی ہے، بالآخر اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا الرجال قوامون علی النساء، نہیں اس کو بھی چھوڑیں، میں کہتا ہوں اس کو بھی چھوڑیں، قوام کا معنی بھی یہ نہیں ہے، میں عرض کر رہا ہوں قبلہ اس بحث میں پڑھنے کی بجائے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری باتیں ہم تسلیم کرتے ہیں کہ عورت حقیر نہیں ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ 2 عورتیں مل کے ایک گواہی کے برابر ہیں، یہ اسلام کا نظام ہے، اس کو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بھی کہا جائے گا کہ جب حصہ دیا جائے گا تو مرد کو 2 برابر اور عورت کو 1 برابر۔ میری گزارش سن لیں نا، آپ کو لفظ ناقص سے چڑ ہوئی نا، ہم کہتے ہیں کہ حقیر جو ہے، عبادت جو ہے وہ بھی چند دن اس کے لیے نہیں ہے، مطلب اس کے لیے اس کو چھٹی ملی، یہ وہ چیزیں ان اعتبار سے کہا گیا ناقص، ورنہ وہ جو آپ کے ذہن سے تبادر ہوا وہ ہماری مراد نہیں تھی، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم مطلب لیکن جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ عورتیں اس اعتبار سے، تینوں اعتبار سے، جو اس میں جو بھی آپ لفظ کہیں اس میں جو 2 کو ملا کے ایک بنایا جاتا ہے، جناب سیدہ میں وہ چیز موجود نہیں ہے۔ جناب سیدہ کی عبادت بھی کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہوتا کہ جہاں عبادت نہ کر سکے، جناب سیدہ کا حصہ وراثت میں بھی پوری ہے، اور شاید میں سمجھتا ہوں کہ یہ عظمت جناب سیدہ ہے کہ خالق حقیقی نے انتظام ایسا کیا کہ اس کا بھائی زندہ نہیں رہا، ان کی وراثت کے وقت ان کا کوئی بھائی دوسرا زندہ ہی نہیں تھا تاکہ اس کی وراثت میں کوئی دوسرا حصے دار جو ہے وہ بنتا، حتیٰ جو مطلب کہا جاتا ہے تو وہ کوئی مطلب اس میں نہیں تھا۔ پھر یہ کہ گواہی بھی، جس کی گواہی جو ہے وہ نصارہ نجران نے تسلیم کی اور وہاں پہ صادقین کے زمرے میں وہاں گئی، اس کی گواہی جو ہے، یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگوں نے اس کے دعوے کو بھی تسلیم نہ کیا اور اس کی گواہی کو بھی تسلیم نہ کیا، یہ اور بات ہے۔ مجھے کہا جا رہا ہے ایک بریک کے لیے، حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔